This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. اگلا ٹاپک دیا ہے فزیکل پراپرٹیز آف میٹلز. میٹلز تو بچوں کو سمجھائیں کہ دھاتوں کو کہتے ہیں، جیسے آئرن لوہا یہ دھات ہے، جیسے کاپر تانبا یہ دھات ہے، جیسے سلور ٹھیک ہے، جیسے گولڈ سونا، یہ سب دھاتیں ہیں، میٹلز ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی خصوصیات کیا ہیں وہ اس میں اس نے آگے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. تو ایک تو اس نے ان کی اپیرنس باہر سے کیسی لگتی ہیں، یہ چمکیلی سی ہوتی ہیں. لسٹرس لفظ سے لسٹر کہتے ہیں نا چمک کو، لسٹر LUSTRE لسٹر، اس سے اس نے لسٹرس کہا ہے کہ یہ آپ کو باہر سے چمکیلی سی نظر آئیں گی. آپ سٹیل کی چمچ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور پیتل کے دیکھ لیں برتن، کاپر کے، ٹھیک ہے، سلور کے برتن دیکھ لیں، سونا دیکھ لیں، یہ چاندی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو باہر سے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کا ٹیکسچر جو ہے وہ ایسے نظر آئے گا کہ یہ بڑی چمکیلی ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی ان میں کچھ بڑی سٹرانگ ہوتی ہیں، مضبوط، اور کچھ بڑی نرم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ ایسی ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں بڑی باریک چیزیں، مثلا کاپر اور سلور یا ایلومینیم، اس کی آپ تار بناتے ہیں. یہ جو بجلی کی تاریں ہیں یہ اسی کی بنی ہوتی ہیں، سٹیل کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو مگر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو سافٹ ہوتی ہیں. مثلا آپ ان کو گرم کر کے پلیٹیں بناتے ہیں. یہ جو گھروں میں پیٹیاں نہیں پڑی ہوتی سلور کی، یہ چادریں کیسے بنتی ہیں؟ یہ سافٹ ہوتی ہے نا. تو اس کو آپ تھوڑا سا ہیٹ کر کے ایک مولڈ میں سے گزارتے ہیں، سانچے میں سے تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے تو یہ چوڑی ہو جاتی ہے اور یہ ایک چادر سی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، شیٹ بن جاتی ہے. تو اس طریقے سے وہ ان کو ڈفرینٹ نام ان پراپرٹیز کے ہیں جو یہاں پہ اس نے دیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس لیول پہ ہونے بھی نہیں چاہیے، بٹ یہ آپ بتوں کو ذرا بتا دینا. پھر ایک پراپرٹی اس نے یہ ٹیکسچر کے علاوہ بتائی ہے کہ کلرز ہوتے ہیں میٹلز کے. یس، کلرز ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں گولڈ کا کلر کچھ اور ہوگا، اور جو آپ کا سٹیل ہے اس کا کلر اور ہے، آئرن کا کلر اور ہے، سلور کا کلر اور ہے. تو یہ ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں ان کے میٹلز کے. زنک بھی ایک ہوتی ہے، اس کا کلر اور ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے اس نے ڈینسٹی بتائی. ڈینسٹی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ کچھ ہلکی ہیں، کچھ ہیوی ہیں. ظاہر ہے جن کی ڈینسٹی زیادہ ہے وہ ہیوی ہوتی ہیں، جن کی ڈینسٹی کم ہے وہ لائٹ ہوتی ہیں وزن میں. اب آپ کو میں اگر سمجھاؤں، لیڈ ہے، لیڈ پتہ کیا ہے؟ یہ جو بچوں کی پینسل ہوتی ہے اس کے اندر جو سکہ ہوتا ہے جس سے وہ لکھتے ہیں وہ لیڈ کا بنا ہوتا ہے. یہ سب سے ہیوی ہوتی ہے، یہ لوہے سے بھی ہیوی ہوتی ہے. کیوں؟ آئرن جو ہے اس کے جو پارٹیکلز ہیں نا ان کی ڈینسٹی لیڈ کے پارٹیکل سے کم ہوتی ہے. لیڈ کے پارٹیکلز زیادہ کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے آئرن کے پارٹیکلز کی نسبت، لہذا اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے، وہ زیادہ ڈینس ہے.
آئرن سے. آپ اتنی ہی سائز کا آئرن لے لیں, اتنی ہی سائز کا لیڈ لے لیں, تو ان کا وزن کر لیں تو لیڈ کا وزن زیادہ نکلے گا. ٹھیک ہے, اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ چیز اس نے ڈینسٹی سمجھائی ہوئی ہے. تو وہ اسے تھوڑا سا بتایا ہے کہ دا ماس پریزنٹ ان اے ڈیفینٹ والیوم از کالڈ اٹس ڈینسٹی, کہ ایک ڈیفینٹ والیوم ہے, مخصوص والیوم ہے, اس کے اندر جو جتنا وزن ہوگا اس خاص والیوم میں وہ اس کی ڈینسٹی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھ لیں نا, جو فولڈ ہے, یہ جو کیا ہوتا ہے, یس اسپونج, یہ فوم نہیں ہوتا جو, اب آپ اس اسپونج لے لیں, بالکل آئرن کی ایک اینٹ لے لیں لوہے کی, اسی سائز کی, اور اسی سائز کا وہ اسپونج لے لیں, فوم لے لیں. اب مجھے بتائیں, والیوم تو اتنا ہی ہے, آئرن کا بھی اور فوم کا بھی, مگر وزن کس کا زیادہ ہے؟ لوہے کا زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آئرن ہے اس کی ڈینسٹی فوم سے زیادہ ہے, یا اسپونج جو ہے اس سے زیادہ ہے, کیونکہ اس کے پارٹیکلز بہت کلوز ہیں, اسپونج کے پارٹیکلز بہت فاصلے پر ہیں, اس لیے وہ آئرن جو ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے. تو اب وہ اس نے کہا جو کہ ایک خاص والیوم میں جتنا وزن ہوتا ہے, اب والیوم تو فکس ہے, جتنا لوہے کا والیوم ہے, جتنی جگہ اس نے گھیری ہوئی ہے اتنی ہی جگہ فوم نے گھیری ہوئی ہے, یعنی وہ ایک گیون والیوم ہے, دونوں کا فکس والیوم ہے, اس کے اندر جتنا میس ہے وہ ڈینسٹی ہے. اب جو آئرن ہے اس میں میس بہت زیادہ ہے, پارٹیکلز بہت کلوز ہیں, ٹھیک ہے, اس کا وزن ہوگا 5 kg, اور اس کا وزن کیا ہوگا؟ اس کا وزن تو 1 kg کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا جو فوم ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے پارٹیکلز بہت دور دور ہوں گے, تو اس کا مطلب فوم کی ڈینسٹی کم ہے اور جو آئرن ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے ایکٹیویٹی بھی دکھائی ہوئی ہے اس کی اگلے پیج کے اوپر, ایکٹیویٹی 4.12, جہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ پٹ اے بریک آن ون پین آف دا بیلنس اینڈ اے بگر پیس آف فوم آن دی ادر پین وچ پین ول بینڈ اینڈ وائی. ظاہر ہے اینٹ والا نیچے چلا جائے گا کیونکہ اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے. تو کافی لمبی ہو گئی ہے آڈیو, تو کافی ہم نے میٹلز کا اس میں ڈسکس کر لیا. آپ کا یہ چیپٹر جو ہے آلموسٹ ختم ہے, اور یہ بات آخری کہ میٹلز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کنڈکٹر ہوتے ہیں, ان میں سے ہیٹ بھی گزر جاتی ہے اور ان میں سے الیکٹریسٹی بھی گزر جاتی ہے. یہ الیکٹریسٹی کے بھی کنڈکٹر ہیں اور ہیٹ کے بھی کنڈکٹر ہیں. ٹھیک ہے, میٹلز جتنے بھی ہوتے ہیں, یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, میٹلز کی ڈینسٹی بھی بہت ہوتی ہے, ان میں لسٹر بھی ہوتا ہے, ان کا کلر بھی ہوتا ہے, اور یہ کنڈکٹر بھی ہوتے ہیں. تو کتنی آپ نے ان کی پراپرٹیز پڑھی, ان کا ٹیکسچر پڑھا کہ یہ آپ کو چمکیلے نظر آتے ہیں, ان کا کلر پڑھا کہ ان کے ڈفرنٹ کلر ہوتے ہیں, ان کی ڈینسٹی پڑھی کہ یہ بڑے ڈینس ہوتے ہیں, اور پھر آپ نے ان کی کنڈکٹیوٹی پڑھی کہ یہ ان میں سے ہیٹ بھی گزر جاتی ہے اور ان میں سے الیکٹریسٹی بھی گزر جاتی ہے. تو یہ آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا. اللہ حافظ. اچھے طریقے سے میری آڈیو سنیں اور اس کے اپنے نوٹس بنائیں اور بچوں کو اسی طرح سے پڑھائیں.